الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 34واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 18 رمضان 1445 ہجری اور 29 مارچ 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے پروگراموں میں یہ عرض کیا گیا کہ یورپ کے وہ عیسائی حکمران جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرتے ہیں، لیکن در پردہ وہ صہیونی ریاست کے صہیونیوں کے مددگار ہیں، ان کے حمایتی ہیں کسی بھی صورت میں، خواہ وہ ظاہری طور پر اسلحہ دینے کا معاملہ ہو یا دیگر خفیہ معاملات ہوں۔ یہ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ عیسائی حکمران فلسطین پر اپنا عیسائی نظام قائم کرنے کی بات نہیں کرتے، اپنی عیسائی حکومت قائم کرنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہودیوں اور صہیونیوں کی جو ہے نا وہ حکومت کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ ہے کرسچین زائونسٹ ٹولہ۔ ایسا ہی حال مسلمان ملکوں پر طاری ہے کہ مسلمان ملکوں پر جو حکمران ہیں وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن فلسطین پر اپنی مسلمانوں کی حکومت کی بات نہیں کرتے۔ کہیں نہ کہیں فتنے کے طور پر دو ریاستوں کے فارمولے کے اس ڈرامے کی بات کرتے ہیں، 1967 کے بارڈر کی بات کرتے ہیں، حالانکہ صہیونی ریاست کا دعویٰ ہے کہ وہ 1948 میں بنی تھی۔ تو 1948 اور 1967 کے بارڈرز کا یہ تماشا جو مسلمان حکمرانوں نے اب 40 سال تک لوگوں کے ذہنوں میں رچائے رکھا، تو اب تو اسرائیلی صہیونی حاکم بھی کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی دو ریاست نہیں ہے، صرف ایک ریاست ہے۔ اس کے باوجود مسلمان حکمران فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت کی بات نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ مسلمان حکمران، بلکہ نام نہاد مسلمان حکمران، یہ اسلامک زائونسٹ ٹولہ کہلاتا ہے۔ تو اب یہودیوں کے ساتھ جو براہ راست جنگ جاری ہے اور پچھلے 100 سال سے جاری ہے، ان کے لیے ان کی کتابوں کے حوالے تو ہم الگ سے پیش کر بھی چکے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے، اور یہ کہ عیسائی اور یہودی خواہ قرآن کو مانے خواہ نہ مانے، لیکن وہ اسلامک زائونسٹ ٹولہ اور ان کے چندوں پر پلنے والے وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہ جو لوگ ہیں جو ان کے طلسم میں گرفتار ہیں، خواہ ڈالروں خواہ ریالوں کے طلسم میں، خواہ ان کی خالص توحید کے طلسم میں، وہ قرآن پاک کے ان حقائق کو بھی دیکھ لیں کہ کون ہے جو قرآن سے وفاداری کی بات کر رہا ہے اور کون ہے جو قرآن کا دراصل منکر ہے اور اللہ و رسول کا مجرم ہے۔ ان سب حقائق کی آسان وضاحت کے لیے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے بالخصوص اسلامک زائونسٹ ٹولے کو سمجھانے کے لیے کہ وہ ٹولہ جس کے کہنے پر 27 سے زیادہ ملکوں نے مل کر کے یمن پر تو حملہ کر دیا تھا، اور اب جب کہ ایران بھی سعودی عرب کا دوست بن چکا ہے ظاہری طور پر، تو اب یہ سب مسلمان اپنا ایک اجتماعی اتحاد قائم کر کے صہیونیوں پر حملہ کیوں نہیں کرتے، قرآن سے وفاداری کا اظہار کیوں نہیں کرتے۔ تو چلیے آتے ہیں سورۃ الاحزاب، جو کہ قرآن پاک کی 33ویں سورت ہے، اس کی 2 آیات انشاءاللہ آج تلاوت کریں گے، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا، ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید۔ اب یاد رہے کہ سورۃ الاحزاب کی یہ آیات بنی قریظہ کے اس واقعے کی نسبت سے ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک
یعنی غزوہ سے واپس تشریف لاتے ہیں مدینہ شریف اور اپنے سر کے بال مبارک دھو رہے ہوتے ہیں، اسی دوران جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور اگلی لڑائی کا وہ معاملہ وحی کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دے کے چل پڑتے ہیں کہ سب بنی قریظہ کے اس گاؤں میں پہنچو، ٹھیک ہے، اور عصر کی نماز وہیں چل کے پڑھو۔ اب وہ الگ بات کہ کسی نے رستے میں پڑھی، کسی میں نہ پڑھی، کسی نے جا کے عشاء کے بعد پڑھی، تو نماز کا معاملہ وہ ایک الگ یعنی تفصیل ہے۔ آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہاں پہ ایک تو اہل کتاب کا ذکر بڑا اہم ہے، اور پھر یہ کہ اسی میں آگے جا کے کہا گیا فریقاً تقتلون، ایک فریق وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے ان میں سے جس کو تم قتل کرتے ہو، تقتلون، اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ عورتوں اور بچوں کا، جن کے بارے میں کہا گیا وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ تو یاد رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے لوگوں کا محاصرہ کیے رکھا، پھر ان کو گرفتار کیا، پھر ان کو لا کر کے مدینہ کی گلیوں بازاروں میں خندق کھود کر کے ان کی گردنیں کاٹی گئیں، ان کو قتل کیا گیا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا، عورتیں اور بچے الگ قید کیے گئے۔ تو یہ ہے وہ آیت جس سے مزید یہ ثبوت ملتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے مابین جو معاہدہ تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا، یہ آیت اس کا ثبوت ہے، اور اسی میں اہل کتاب میں سے یہودیوں کا بالخصوص قتل کیے جانے کا بیان ہے۔ اور یاد رہے کہ جوئش انسائکلوپیڈیا اس میں بھی 750 یہودیوں کے قتل کیے جانے کا ذکر موجود ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت اور جوئش انسائکلوپیڈیا کا وہ بیان اس حقیقت کا غماز ہے کہ آخری نبی اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ منسوخ ہو گیا تھا، قطع کر دیا گیا تھا، اسی لیے یہ قتل و غارت کا معاملہ ہوا تھا۔ اب دوسری بات کہ جب بہت سے سعودی چندوں پر پلنے والے اس آیت کی تشریح میں بات کرتے ہیں تو وہ صرف بنی قریظہ کے گاؤں علاقے یا خیبر یا تبوک کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن پوری حقیقت بیان نہیں کرتے۔ تو اس حقیر کی کوشش یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو، آج کے اپنے جوان بچوں کو، بالخصوص آج کے اپنے اچھے افسران کو قرآن پاک کے وہ حقائق جو بھولے بسرے ہیں دوبارہ سے یاد کروا دیے جائیں۔ تو آیت نمبر 27 پہ غور کریں، وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہم نے تمہیں وارث کر دیا ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے اموال کا، مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا جس پر تم نے ابھی اے محبوب قدم نہیں رکھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ دیکھیں پچھلی آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے اور اہل کتاب کے قتل کیے جانے کا بھی ذکر ہے۔ اب ایک یہ وضاحت یہاں پہ سنتے چلیں کہ آج 2024 عیسوی میں تمام یہودی واجب القتل نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں ایسے یہودی موجود ہیں جو فلسطین کے معاملے میں کھل کر کے اپنے جذبات کا، ایمان کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ صہیونی ریاست کے صہیونی حکمرانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم یہ قتل و غارت، فلسطینی مسلمانوں کی قتل و غارت تم ہمارے نام پر مت کرو، یہودیوں کے نام پر یہ کھلواڑ مت کرو۔ ناٹ ان آور نیم کا نعرہ اب ساری دنیا سن رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی یہودیوں میں موٹے موٹے دو گروہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک وہ یہودی ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور قرآن کی وہ پروفیسی بھی پوری انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور ایک وہ صہیونی ٹولہ ہے
جو یہودی بن کر کے بیٹھا ہوا ہے اور مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، حتیٰ کہ عیسائیوں کو بھی قتل کر رہا ہے، عیسائیوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، یہ وہ صہیونی ٹولہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ پھر اس آخری جنگ میں یہ یہودی، یہ جو قاتل یہودی، یہ جو منافق خبیث یہودی، یہ جو واجب القتل یہودی ہے، یہ پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو پتھر مسلمان کو آواز دے گا کہ اے مسلمان آ اور میرے پیچھے یہ یہودی بیٹھا ہے، اسے قتل کر۔ تو ان دونوں گروہوں کی وضاحت کے بعد اب آپ پھر سنیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ان یہودیوں کی زمینوں کا، گھروں کا، مال و جائیداد کا وارث قرار دیتا ہے۔ او الف واو رے سے کاف میم و اورثکم، وراثت سے یہ لفظ ہے، یعنی اے محبوب ہم نے تمہیں وارث کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ کو یہ براہ راست خطاب فرما رہا ہے بذریعہ وحی، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، یعنی ان اہل کتاب میں سے بالخصوص یہ جو واجب القتل یہودی ہیں، ان کے زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مال و جائیداد کا اب وارث کون ہے؟ آخری نبی اور ان پر ایمان لانے والے۔ اور اگلا حصہ تو وہ ہے کہ جو انتہائی زیادہ اہم ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ کیا ہے کہ حضور کو اس زمین کا بھی وارث کر دیا گیا جہاں پر کہ حضور کے قدم ان کی ظاہری زندگی میں بھی نہیں لگے تھے۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وہ زمین جس پر اے محبوب تم نے ابھی قدم نہیں رکھا۔ اب قدم رکھنے کے حوالے سے آپ غور کریں کہ بنی قریظہ کا جو قتل و غارت کا یہ معاملہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ سے بنی قریظہ کے گاؤں تک تشریف لے گئے۔ خیبر کا غزوہ ہوا تو غزوہ خیبر میں حضور خود خیبر تک تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک ہوا تو حضور خود مدینہ سے تبوک تک تشریف لے گئے۔ واقعہ معراج کی اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، تو جہاں جہاں حضور کے قدم لگے وہاں ان قدم لگی ہوئی جگہوں کے متعلق یہ فرمایا گیا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور جہاں حضور کے قدم نہیں لگے اس کے بارے میں فرمایا گیا وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، یعنی وہاں کے بھی وارث آپ ہی ہیں، یعنی خواہ وہ تل ابیب ہو، خواہ وہ ویسٹ بینک ہو، خواہ وہ فلسطین کے باقی علاقے ہوں، گولان ہائٹس ہوں، خواہ وہ اردن کا علاقہ ہو، خواہ وہ وادی سینا ہو، کوہ سینا ہو، طور کا پہاڑ ہو، جہاں اس ظاہری زندگی میں حضور کے قدم نہیں بھی لگے اس جگہ کا وارث بھی اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو قرار دیا ہے۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، یہ وہ آیت ہے کہ جس کو مکہ کے مفتی، سعودی عرب کے مفتی اعظم جان بوجھ کر کے نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس حقیر کا کام تھا کہ اللہ اور رسول کے حقائق، قرآن پاک کے حقائق مسلمان امت کو کھول کر کے بتا دیے جائیں کہ قرآن تو حضور کو وارث قرار دیتا ہے، کس کا؟ ہر اس زمین کا جہاں پہ یہ صہیونی غاصب ظالم یہ قابض ہوں، اور جہاں پہ حضور کے قدم نہیں لگے وہ بھی جگہ حضور کی وراثت ہے۔ اسی لیے حضور کے کہنے پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بات پوری کرنے کے لیے، قرآن کی آیت کی عملی تشریح دکھانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے مدینہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، مسجد الاقصیٰ کو اپنے انتظام میں لے لیا تھا، اور وہاں پہ اس وقت عیسائی سفرونیس نے حضرت عمر فاروق کو چابی دی تھی۔ اسی لیے اب آپ سورۃ الاحزاب کی ان 2 آیات میں لفظ اہل الکتاب پر غور کریں کہ بے شک حضور جب مدینہ میں رہ رہے ہیں اور جنگ کا معاملہ ہوا یہودیوں کے ساتھ، لیکن اس آیت میں اہل کتاب کا ذکر ہے کیونکہ سائملٹینیسلی اس وقت بیت المقدس میں عیسائی حاکم تھے، اور حضرت عمر فاروق نے عیسائی
پادری سفرونیس سے چابی وصول کی تھی، اسی لیے یہاں پہ لفظ اکیلا یہود نہیں یعنی بات کی گئی، اکیلے عیسائی کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اہل الکتاب کی بات کی گئی۔ پھر آیت سنیں، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تو یہاں پہ دونوں اہل کتاب کے حوالے سے، عیسائی ہو یا یہودی ہو، دونوں کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حضور کی ذات کے لیے اور حضور کی ذات پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہے کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اس سے بھی اہم سبق یہ ہے وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، یعنی وہ قدم حضور کے جس زمین پر نہیں لگے، حضور اس جگہ کے بھی وارث ہیں اور مسلمان اس پوری روئے زمین کے وارث ہیں۔ کاش کہ یہ بات مکہ کے مفتی اعظم کو اور سعودی عرب کے مفتی اعظم کو بھی سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔